حدیث عاشور میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار پر دشمن کے محاصرے کا دائرہ جتنا تنگ ہوتا جاتا اور دشمن کا دباؤ بڑھتا جاتا، اتنے ہی ان کے چہرے زیادہ چمکتے اور کھلتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب میں سے بوڑھے مسکرا رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں مسکرا رہے ہیں، موت سامنے ہے، تو ان کا جواب تھا کہ ہم چند لمحوں کے بعد ہی جام شہادت نوش کر لیں گے اور جنت الفردوس میں آب کوثر سے سیراب ہوں گے، اللہ کے حبیب سے ملاقات کریں گے، جنت اور اس کی حوریں ہماری منتظر ہیں۔ موت کے خوف کا ایک سبب دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ دل لگانا ہے، کیونکہ موت اس کے اور اس کی محبوب دنیا کے درمیان جدائی ڈال دے گی۔ خوف کا دوسرا سبب نامہ اعمال کا نیکیوں سے خالی ہونا ہے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں موت کو کیوں پسند نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا، تیرے پاس کچھ دولت ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے اس میں سے کوئی چیز آگے بھی بھیجی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ تو موت کو دوست نہیں رکھتا، کیونکہ تیرا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مدینہ منورہ میں مؤذن اذان دیتا تو اس میں یہ بھی آواز دیتا تھا کہ نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام سے فاسعوا الی ذکر اللہ کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ کام کرو اور بہت جلدی کرو، کیونکہ جمعے کا دن مسلمانوں پر تنگ ہے، جس قدر ان پر تنگ ہے اسی قدر ثواب بھی زیادہ ہے، اس دن نیکیوں اور گناہوں کا اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ امام نے فرمایا، اصحاب رسول جمعرات کے دن سے جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ جمعے کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جمعے کے دن کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی کی ولایت کے لیے یوم الست جمع فرمایا تھا اور ان سے میثاق لیا تھا، تو اس مناسبت سے جمعے کے دن کو جمعہ کہا گیا ہے کہ تمام ارواح کو خدا نے اس دن جمع کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جمعے کے دن اللہ کے ذکر کے لیے سعی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس سعی سے مراد یہ ہے کہ اپنی مونچھوں کے بالوں کو درست کرو، اپنے ناخنوں کو کٹواؤ، غسل کرو، پاک و صاف لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، اور جمعے کی سعی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اس کے لیے سعی کی تو وہ مومن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19۔ جمعے کا دن ہفتے کے ایام میں سب سے افضل دن ہے، اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبرائیل امین نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور ڈر کی وجہ سے ان کا رنگ زعفران کی طرح زرد ہو گیا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ لینے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف نگاہ کی جس طرف جبرائیل امین دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے۔ آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا جو مشرق و مغرب میں پر پھیلائے ہوئے تھا، گویا وہ زمین کا غلاف ہے۔ وہ فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اے حبیب خدا، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ بادشاہی اور رسالت کو پسند کر لیں یا بندگی اور رسالت کو پسند کر لیں۔ آپ نے جبرائیل امین پر نظر کی تو دیکھا کہ رنگت بحال تھی۔ آپ نے بندگی اور رسالت کو پسند فرمایا۔ اس فرشتے نے اپنا دایاں پاؤں اٹھا کر آسمان اول پر رکھا، پھر بایاں پاؤں اٹھا کر آسمان دوم پر، اسی طرح آسمان ہفتم تک گیا۔ ہر آسمان کو ایک قدم بنایا اور جتنا بلند ہوتا گیا چھوٹا ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک چھوٹے پرندے کی طرح نظر آیا۔ پھر آپ جبرائیل امین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہارے خوف اور تبدیلی رنگت سے زیادہ خوفناک چیز کبھی نہیں دیکھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں یہ حاجب رب العالمین اسرافیل علیہ السلام تھے۔
جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا ہے یہ فرشتہ اس ہیبت سے نیچے نہیں اترا۔ جب میں نے اسے زمین کی طرف آتے دیکھا تو میں نے گمان کیا کہ یہ قیامت برپا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور قیامت کے خوف سے میرا رنگ متغیر ہو گیا۔ جو ہی مجھے یقین ہوا کہ یہ قیامت برپا کرنے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ آپ کو برگزیدہ ہونے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے، تو میرا رنگ اصلی حالت پر آ گیا اور میرے حواس درست ہو گئے۔ کوئی فرشتہ آسمان، زمین، فضا، پہاڑ، ہوا اور دریا میں سے ایسا نہیں ہے جو ہر جمعے سے اس لیے نہ ڈرتا ہو کہ کہیں آج قیامت برپا نہ ہو جائے۔ جمعۃ المبارک مسلمانوں کی عید کا روز ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو ملائکہ مقربین نازل ہوتے ہیں اور چاندی کی تختیاں اور سونے کے قلم لے کر مسجد کے دروازے پر نور کی کرسیاں بچھا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے جمعرات کی شام سے نازل ہوتے ہیں اور ترتیب وار ان لوگوں کے نام جو مسجد میں آتے ہیں لکھتے جاتے ہیں کہ پہلے کون آیا اور آخر میں کون، یہاں تک کہ امام مسجد سے نکلے۔ جب امام باہر آتا ہے تو وہ اپنے دفتر لپیٹتے ہیں۔ یہ فرشتے سوائے جمعہ کے کسی روز زمین پر نہیں آتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 2 ساعتیں جمعے کے روز ایسی آتی ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے، ایک خطبے سے فارغ ہونے کے بعد اور جس وقت تک نماز کے لیے صفیں اٹھیں، اور دوسری ساتھ جمعے کے روز کی آخری ساعتیں غروب آفتاب تک۔ شب جمعہ کے بھی بہت سے فضائل ہیں۔ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتے کو خدا حکم فرماتا ہے کہ آواز دے کہ کوئی سوال کرنے والا ہے تاکہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے تاکہ میں اس کی توبہ قبول کروں، اور کوئی استغفار کرنے والا ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں۔ جمعہ کا دن امام زمانہ کا دن ہے اور اسی روز امام ظہور فرمائیں گے، اس لیے اس دن امام کی بارگاہ میں نماز ہدیہ کرنا اور اس میں 100 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ یہ نماز تمام امور میں کامیابی کی ضامن ہے۔ تصفیہ قلب، تزکیہ نفس، اطمینان، روحانیت اور نورانیت کے درجے پر فائز کرتی ہے۔ یہ نماز عجیب و غریب اسرار کی حامل ہے۔ شب جمعہ یا روز جمعہ یہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے اور امام زمانہ کو پکار کر ان کے جلد ظہور کی دعا کرنی چاہیے۔ جمعرات کے عصر سے لے کر جمعے کی مغرب تک فرشتے ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اے نبی کے ماننے والوں، ان پر اور ان کی آل پر درود بھیجو کہ ہم اس درود کو اپنے کاغذ اور قلم سے تحریر کر کے بارگاہ رب العزت میں پیش کریں۔ نماز جمعہ بالغ اور صحیح سالم مردوں پر واجب ہے جو نماز میں آسانی کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ مسافروں اور بوڑھوں پر نماز جمعہ واجب نہیں، ہاں مسافروں کے لیے نماز جمعہ میں حاضر ہونا جائز ہے۔ اسی طرح خواتین بھی نماز جمعہ میں شرکت کر سکتی ہیں مگر ان پر نماز جمعہ واجب نہیں۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن گھر والوں کے لیے میوہ جات اور گوشت لے جاؤ۔ حضور اکرم جب گرمی کے موسم میں سفر کے لیے کہیں جاتے تھے تو جمعرات کے دن جاتے تھے، اور جب سردیوں میں گھر آنا چاہتے تھے تو جمعے کے دن گھر میں داخل ہوتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام سے حضور اکرم کی اس حدیث مبارک کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ اس حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے کہ اس دنیا میں ایام سے دشمنی نہ رکھو کہ کہیں قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن نہ بن جائیں، آپ نے فرمایا، جب سے آسمان و زمین خلق ہوئے ہیں تو ایام ہم ہیں۔ ہفتہ سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ اتوار احد جناب امیر المومنین علیہ السلام سے کنایا ہے۔ پیر الاثنین سے مراد 2 امام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ منگل الثلاثہ سے مراد علی ابن الحسین، محمد بن علی اور جعفر بن محمد ہیں۔ بدھ الاربعہ سے مراد امام موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی اور میں ہوں یعنی علی بن محمد۔ جمعرات اور الخمیس سے مراد میرے فرزند حسن ابن علی ہیں۔ جمعے سے مراد میرا پوتا مہدی ہے۔
وہ ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر اپنے کاموں کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ حضور اکرم نے اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے اور تم زمین میں پھیل جاؤ تو اس پھیلنے سے مراد طلب دنیا نہیں ہے، بلکہ مریض کی عیادت کرو، کسی مومن کا جنازہ ہو تو اس میں شرکت کرو، اور اپنے برادر ایمانی سے اللہ کے لیے ملاقات کرو، کیونکہ اس دن ہر نیکی کا اجر دوگنا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بازار میں اپنے کاروبار کی مصروفیت کے دوران مخلص ہو کر اللہ کا ذکر کیا، جس وقت دنیا غفلت میں پڑی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے اور قیامت کے دن اس کی مغفرت فرمائے گا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، ہر جمعے کے دن 60,000 جہنمیوں کو خدا جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کرتا ہے، اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو ادھر کو چل کھڑے ہوئے اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ گئے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، نماز جمعہ قائم ہو چکی تھی، مدینے میں ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس وقت ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں مصروف تھے۔ جو ہی قافلے کا طبل بجا تو سوائے 12 آدمیوں کے سب لوگ قافلے کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، میں ان 12 آدمیوں میں سے ایک تھا جو اس وقت مسجد میں موجود تھے۔ اس وقت ان لوگوں کے عتاب کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اکثر محدثین نے یہی لکھا ہے کہ ان دنوں مدینے میں قحط تھا اور ہر چیز مہنگی ہو چکی تھی، اور اسی دوران وہیہ بن خلیفہ کا تجارتی قافلہ شام سے آیا۔ جس وقت رسول اکرم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں نے قافلے کی آمد کی آواز سنی۔ یہ اطلاع پاتے ہی سب لوگ قافلے کی طرف چل پڑے کہ کہیں دوسرے لوگ سامان لے لیں اور وہ اس سامان سے محروم رہ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 12 آدمی باقی رہ گئے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم بھی ان کے پیچھے چلے جاتے اور کوئی آدمی میرے پاس نہ رہ جاتا تو یہ وادی آگ سے بھر جاتی اور تم میں کوئی بھی باقی نہ رہتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور، نماز جمعہ میں امام خطبہ کس صورت میں دے؟ تو آپ نے فرمایا، کھڑے ہو کر خطبہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، انہوں نے آپ کو کھڑے ہونے کی صورت میں چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، 3 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، لہو و لعب اور خرافات، یعنی ناچ گانا اور ایسی چیزوں میں شامل ہونا جو دنیا کی طرف راغب کریں۔ نمبر 2، شکار کرنا۔ نمبر 3، بادشاہوں کے دروازوں پر جانا۔ یہ چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی تفریح 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ نمبر 2، اپنے برادران ایمانی کی پھلوں سے ضیافت کرنا۔ نمبر 3، نماز شب کا ادا کرنا۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کئی مرتبہ حج کے لیے تیار ہوا لیکن مجھے توفیق حاصل نہ ہو سکی اور زاد راہ مہیا نہ ہو سکا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تو تم نماز جمعہ پڑھا کرو، کیونکہ مساکین کا حج نماز جمعہ ہی ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز جمعہ کا ثواب غریب کے لیے حج کے ثواب کے برابر ہے۔ جو شخص از روئے ایمان خدا کے لیے نماز جمعہ میں شرکت کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور وہ اپنے اعمال کا سلسلہ نئے سرے سے شروع کرے گا۔ مدینے کے مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مل کر یہ طے کیا کہ یہودی ہفتے کے دن اجتماع کرتے ہیں اور عیسائی اتوار کے دن اجتماع کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ایک دن مقرر کر لیتے ہیں تاکہ اس دن جمع ہو کر ذکر خدا کریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ انہوں نے ہفتے سے پہلے کا دن اس مقصد کے لیے منتخب کیا اور بزرگان مدینہ اسعد بن زرارہ کے پاس گئے اور سب نے مل کر جماعت کی صورت میں نماز ادا کی، اور اسعد بن زرارہ نے امامت کی اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ پس وہی دن روز جمعہ کے نام سے موسوم ہو گیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن تھا۔ اسد کے حکم پر ایک مینڈا ذبح کیا گیا
اور سب نے دوپہر اور شام کا کھانا مل کر کھایا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو اسلام میں پڑھا گیا۔ پہلا جمعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھا، وہ اس وقت پڑھا گیا جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب آپ مدینہ منورہ میں وارد ہوئے تو اس دن پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول اور ظہر کا وقت تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 دن تک قبا میں رہے اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ پھر جمعے کے دن مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ قبا اور مدینے کے درمیان فاصلہ بہت ہی کم ہے، اور آج کے زمانے میں قبا مدینہ طیبہ کا ایک داخلی محلہ ہے۔ نماز جمعہ کے وقت آپ محلہ بنی سالم میں پہنچے اور وہاں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ اسلام میں پہلا جمعہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا۔ جمعے کی اس نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ بھی پڑھا، جو مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خطبہ تھا۔ عبد الرحمن بن کعب سے روایت ہے کہ میرا باپ جب جمعے کی اذان کی آواز سنتا تو اسد بن زرارہ کے لیے رحمت کی دعا کیا کرتا۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ہمارے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ میں نے کہا اس وقت کتنے افراد حاضر تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف 40 افراد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم کو کبھی خطبے کی حالت میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، اور جو شخص یہ کہے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ پڑھتے تھے تو اسے جھوٹا سمجھو۔ کسی نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ کیا حضور اکرم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ نے کہا ہاں، کیا تم نے نہیں سنا کہ خدا فرماتا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، وہ آپ کو کھڑا ہوا ہی چھوڑ کر چل دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ معمول رہا کہ نماز پڑھانے والے جب خطبہ دیتے تھے تو کھڑے ہو کر ہی دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا شخص جس نے نماز جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دیا وہ امیر شام تھا۔ پروردگار دو عالم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان عظیم شاعر سے نفوس کی تربیت اور مسلمانوں کو دشمن کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ پروردگارہ ہمیں ایسے لوگوں میں قرار دے کہ ہم تیری ملاقات کے مشتاق ہوں اور موت سے ہرگز نہ ڈریں۔ بار الہ نعمت ایمان اور انبیاء کی تعلیم و تربیت کو ہم سے ہرگز سلب نہ کرنا، اور پروردگار دو عالم ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دینا، وہ گناہ جن کے مواخذے کا تو نے وعدہ کیا، وہ گناہ جن کے سبب عذاب کا نزول ہوتا ہے، وہ گناہ جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ پالنے والے تو ہمارے ان گناہوں کو بخش دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اپنے جوار میں بلندی درجات عطا فرما، ان کی قبروں کو روشن و منور فرما، ان کی قبروں کو کشادگی دے، انہیں اپنے جوار میں بلندی درجات عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ پروردگار دو عالم جو زندہ ہیں انہیں دنیا میں صحت و تندرستی کے ساتھ طویل حیات عطا کرنا۔ محمد و آل محمد کا صدقہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا ہو۔ جو پریشان ہے پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا۔ پروردگارہ ہمارے ملک پر رحم فرما، ظالموں کے چنگل سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے حکماء کو انصاف کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اولاد کو نیک سعادت مند بنا، دنیا کی برائیوں سے محفوظ رکھ۔ پالنے والے جو والدین اپنے بچے بچیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں جلد ان کے فرائض سے سبکدوش فرما۔ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا۔ پروردگارہ جو گودیاں خالی ہیں ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز، جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما۔ نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، اور پروردگار دو عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل